آزادی مارچ جو کہ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں کراچی سے شروع ہوا تھا، وہ اسلام آباد پہنچنے کے بعد اب جلسہ گاہ میں ایک جلسے کی صورت جو ہے وہ اختیار کر گیا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ جیسے کہ اعلان کیا گیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کی ابتدا میں یہاں پہ نماز جمعہ ادا کی جائے گی، اس کی جو ہے وہ تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ مرکزی جو کنٹینر ہے وہاں سے مرکزی رہنماؤں کا خطاب جو ہے وہ چل رہا ہے۔ جلسہ گاہ میں تیاریوں کے ساتھ ساتھ یہاں پہ میڈیا کی شخصیات جو ہیں وہ بھی موجود ہیں جو کہ اپنے پیشہ ورانہ ذمہ داریاں انجام دے رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ حامد میر جو ہے سینئر صحافی ہیں وہ موجود ہیں، ان سے آج کے اس جلسے اور اس کے آگے کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ میر صاحب، آپ نے بہت سے جلسے کور کیے ہیں، یہاں پہ دھرنے بھی دیکھے ہیں، اس کو باقاعدہ طور پہ ابھی تک دھرنے کا اعلان تو نہیں کیا، لیکن اس قسم کے اشارے اب واضح ہوتے جا رہے ہیں کہ یہ کچھ دن یہاں پہ قیام کریں گے۔ تو یہ کتنا قیام یہاں کریں گے اور آپ کو اس میں اور ماضی کے جو دھرنے یا احتجاج سے اس میں مختلف کیا دکھا؟ آپ نے بہت سے سوال پوچھ لیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دھرنے میں اور جو 2014 کا دھرنا ہے اس میں ایک فرق تھا۔ پہلا فرق طبقاتی فرق ہے، کلاس ڈیفرنس، یہ بڑا اہم ہے۔ 2014 کا دھرنا تھا جو اس میں جب آپ جاتے تھے آپ کو پرفیومز کی خوشبو آتی تھی، یہاں پہ آپ آتے ہیں آپ کو عطر کی خوشبو آتی ہے۔ تو یہ پہلا فرق پرفیوم اور عطر کا فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اس دھرنے میں آپ کو جینز اور ٹی شرٹس میں ملبوس نوجوان اور لپسٹک والی خواتین بہت نظر آتی تھی۔ یہاں پہ آپ کو ایسا کراؤڈ بہت کم نظر آ رہا ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ اپر مڈل کلاس اور امیر طبقے کا کراؤڈ تھا، یہ مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس کا کراؤڈ ہے۔ اس کراؤڈ میں صرف آپ کو پی ٹی آئی اور عوامی تحریک تھی جو اس کے لوگ نظر آ رہے تھے، یہاں آپ کو 8-9 پارٹیوں کے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ اس کراؤڈ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 2 صوبوں کے لوگ نظر آ رہے تھے، خیبر پختونخوا اور پنجاب۔ یہاں پہ آپ کو 4 صوبوں کے علاوہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو کیا دکھتا ہے یہ دھرنا کتنے دن کا ہوگا اس دھرنے کے مقابلے میں؟ جب میں صبح یہاں پہ آیا تو میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ساتھ بسترے بھی ہیں اور بیگ بھی ہیں اور کھانے پینے کا سامان بھی ہے اور گیس کے سلنڈر بھی ہیں۔ تو فوراً مجھے پتہ چل گیا کہ یہ 3-4 دن کے لیے نہیں آئے، یہ کم از کم 10-15 دن کے لیے آئے ہیں۔ اور اطلاع میری یہ ہے کہ اگلے 2-3 دن تک تو مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ یہیں پہ رہیں گے، اس کے بعد شاید وہ یہاں سے آگے کی طرف جانے کی کوشش کریں گے، پھر حکومت کے لیے حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ اور حکومت آپ کو خیال میں جب مولانا آگے جائیں گے تو کہاں تک جائیں گے اور حکومت کیا اس کی پیشنس برقرار رہ سکے گی اس صورتحال میں؟ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں تو اس میں ہماری یہ خواہش اور کوشش ہونی چاہیے کہ معاملات جو ہیں وہ بگاڑ کی طرف نہ جائیں، لیکن جو یہاں پہ جوش و خروش نظر آ رہا ہے اور جو حکومت کی طرف سے مسلسل غلطیاں کی جا رہی ہیں، کیونکہ کوئی مانے یا نہ مانے یہ جو لوگ خاص طور پہ خیبر پختونخوا سے آئے ہیں ان کو بہت تنگ کیا گیا ہے، گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، ان کو روکا بھی گیا ہے۔ مفتی کفایت اللہ کو گرفتار کیا گیا، پھر رہا کیا گیا، حافظ احمد اللہ صاحب کی شہریت منسوخ، اس کی وجہ سے لوگوں میں غصہ ہے۔ تو یہ حکومت نے غلطیاں کافی کی ہیں، آنے والے دنوں میں اگر حکومت کم سے کم غلطیاں کرے گی تو اس کی اخلاقی برتری قائم ہو سکتی ہے۔ ورنہ یہ عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ صرف 1 سال میں انہوں نے ایسا کیا کیا ہے کہ 8-9 پارٹیاں اکٹھی ہو گئی ہیں، اور یہ کوئی چھوٹا مجمع نہیں ہے، اور یہ دارالحکومت میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بڑے منظم لوگ ہیں، اور یہ اتنی جلدی واپس نہیں جائیں گے۔